वेलकम बैक। हमारे साथ ऑपोजिशन लीडर मौजूद हैं प्रोग्राम में और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास जो मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ना जी, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सारी चीजें कंट्राइव की, केयर टेकर गवर्नमेंट आई, इलेक्शंस आगे इन्होंने धकेले, मोहसिन नकवी यहां पे 450 अरब रुपए का स्कैंडल किया, गंदम इसने ली, इनके सिंध का सारा सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अभी 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन सुबह हुआ, 7:30 बजे पोलिंग शुरू है। आपका 7 फरवरी को एकनेक मीटिंग जो है वो आपकी होती है, और एकनेक मीटिंग जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, अभी दोपहर को हुई होगी 7 फरवरी 2024। 7 फरवरी 2024, 7 फरवरी 2024 को 8 को इलेक्शन है, तो सुबह 9 बजे के बाद ही हुई होगी। तो आपका तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर उनको पता था कि इलेक्शन होना है और एक नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट का तो होता यही है कि मेजर डिसीजन वो ले नहीं सकते हैं। मैलाफाइडी इंटेंट, झूठ अवाम के साथ बोला गया, फरेब किया गया, और उस केयर टेकर गवर्नमेंट में एकनेक में वजीर आजम होता है और उस पर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और बाकी लोग होते हैं। वो डिसीजन लेते हैं कि, और ये समरी आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव जो आजकल एहसन इकबाल हेड कर रहे हैं, कि जी नेशनल इरिगेशन नेटवर्क फॉर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ये वहां पे समरी प्लेस की जाती है और ये अप्रूव होती है और ये कहा जाता है कि जी सब्जेक्ट टू सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सो ये 7 फरवरी 2024 को अप्रूव हो जाती है। 7 फरवरी 2024 को ये अप्रूव होती है, एकनेक अप्रूव करता है, बावजूद इसके कि वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे, जो सेक्रेटरी हजरात बैठे थे, जो लोग उस मीटिंग में बैठे थे, उनके ऊपर आर्टिकल 6 गद्दारी का लगता है, क्योंकि उनका यह काम ही नहीं था कि वो अनइलेक्टेड लोग बैठे थे, उनके पास मैंडेट नहीं था कि वो इतना मेजर डिसीजन कर सकें। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का काम होता है। सो सर, इलेक्शन से एक दिन पहले, ये चंद घंटे पहले ये मंजूर होती है, और ये कहती क्या है जरा बताएं। ये कहते हैं जी कि आपका डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इरिगेशन नेटवर्क फॉर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ये अप्रूव होता है, और ये प्रपोजल, और ये आपका जो कनाल्स हैं उसके हवाले से है, जो आपके कनाल्स का पानी है जो आपका दरिया सिंध से डाइवर्ट हो रहा है चोलिस्तान के रेगिस्तान को सैराब करने के लिए SIFC के जरिए, जो 1 लाख एकड़ कॉर्पोरेट फार्मिंग होनी है, उसके लिए एक स्टेप आगे जाते हैं। ये हो गया, ये मैलाफाइडी इंटेंट, पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, वो लिस्ट होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो लोग इस मीटिंग में थे सारों के खिलाफ कि पाकिस्तान की कौम के साथ धोखा हो रहा है, कि आपको पता है कि आपके पास ना अथॉरिटी है, ना आप ये कर सकते हैं। ये काम केयर टेकर गवर्नमेंट का नहीं होता। केयर टेकर गवर्नमेंट का काम होता है कि कुर्सी गर्म रखना, इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। बट उमर साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये कनाल्स बड़े जरूरी हैं, धोखा किस तरह से हो रहा है? केयर टेकर गवर्नमेंट का आइन में आप देखें, वो ये डिसीजंस कर ही नहीं सकते हैं। इस पे आप ये अंदाज, और दूसरी चीज में आता हूं, उसमें भी आता हूं, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का काम होता है। आपका वाटर रिकॉर्ड हुआ है, 4 भाई हैं पाकिस्तान में, उनके दरमियान पानी का बंटवारा जो है कि किसको कितना पानी मिलेगा, आप तो उसकी धज्जियां उड़ा के रखती हैं आपने। ये फिर जनाब, ये आपको मैं बताता हूं, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये आपका आता है अल्लाह भला करे 8 जुलाई 2024 को, ये ऐवान सदर में ये मीटिंग होती है। और ये मीटिंग जो है, इस पे जो टाइटल है, प्रेसिडेंट को, आसिफ अली जरदारी को ब्रीफिंग होती है और फिर अप्रूवल्स आती हैं किस किस चीज़ों के ऊपर, पानी के ऊपर, फूड सिक्योरिटी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेलीमेट्री सिस्टम फॉर पाकिस्तान इरिगेशन नेटवर्क्स। पाकिस्तान इरिगेशन नेटवर्क्स यहां पे आपका डिस्कस हो रहा है कौन से दिन? 8 जुलाई 2024 को, और आपका 7 फरवरी 2024 को इलेक्शन से एक दिन पहले एक आपका एकनेक की मीटिंग में नेशनल इरिगेशन नेटवर्क फॉर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। कोई सिमिलैरिटी है? नंबर 1। नंबर 2, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इरसा पॉलिसी एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कनाल्स। इरसा पॉलिसी
ارسا پالیسی کا مطلب ہے کہ آپ کا جو دریائے سندھ کا پانی کا بٹوارا ہے اس کو ریسٹرکچر کریں گے. اور پہلی میٹنگ آپ کی جو 7 فروری کی ہے اس پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا لکھا ہوا ہے کہ وہ کرے گی. آج تک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ملا ہی نہیں ہے, اس کی میٹنگ نہیں ہوئی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, جو ہم بار کہہ رہے ہیں, چیف منسٹر کے پی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ کریں جی ریسٹرکچرنگ آف ارسا پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسٹریٹجک کنالز. یہ کنالز, اچھا وہ کنالز کون کون؟ صدر زرداری صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جولائی میں بیٹھ کے اس کنال منصوبے کی منظوری دی ہے. جی, briefed on the importance of 6 strategic canals with requirement of simultaneous construction of all canals as follows. 6 canals. All canals. ہاں جی. تو یہ جو ابھی احتجاج کر رہے ہیں اور جو یہ عوامی مفاد کی بات کر رہے ہیں, مجھے پھر بتائیں یہ پھر کیا ہے, یہ پھر بتائیں. زرداری نے اس میٹنگ میں کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا, یہ ایکنیک کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن میں کہا تھا کہ یونیلیٹرل ڈیسیشن ہو رہا ہے, یہ وفاق جو ہے یہ ایک طرفہ پالیسیاں کر رہی ہیں, اس کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر آصف علی زرداری کوئی میڈیکیشن لے کے تو بے ہوش ادھر بیٹھا ہوا تھا میٹنگ میں 6 جولائی کو, 8 جولائی 2024 کو کیا کر رہا تھا؟ آصف علی زرداری اس میٹنگ کو پریزیڈنٹ ہے نا, کوئی نائب تحصیلدار تو نہیں ہے کہ پیچھے بیٹھا ہوگا, پریزیڈنٹ ہے. تو یہ تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ اتنے عرصے تک جو ہے وہ کیوں, نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ اتنے عرصے تک خاموش کیوں تھے؟ پھر تو میں بتا رہا ہوں نا, پھر نون لیگ ٹھیک کہہ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, 1 سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو اپنے پروگرامز میں دیکھیں, میری ٹویٹس پہ دیکھیں, اسمبلی پہ دیکھیں, یہ بار کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے مل کے سندھ کی عوام کے پیٹھ میں خنجر کھوبا ہے. میرے پاس میں نے آپ کو ٹائم لائنز بتا دی ہیں. مجھے بتائیں کوئی بھی شخص, میں چیلنج کرتا ہوں, پیپلز پارٹی کے شخص سے پوچھیں, مسلم لیگ نون کے شخص سے پوچھیں, کیا ایکنیک کی میٹنگ 7 فروری 2024 کو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کیا اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا نہیں ہوا کہ یہ اپروولز دیں گے اور سی سی آئی کی میٹنگ ہونی ہے؟ وہ کیوں ہوئی؟ ان کے بندے وہاں پہ موجود تھے. اور یہ آپ کو مائنڈ یو, یہ آپ کے توسط سے ناظرین کو یہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی منظوری کے ساتھ بنی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹس. جس بہرحال پیپلز پارٹی کی تو اس پہ بھی ریزرویشنز بڑی تھیں. اچھا, اس کے بعد لیکن آپ لیٹس سمرائز اٹ فار دی آڈینس ایز ویل کہ آپ کہہ رہے ہیں 7 فروری کو ایکنیک کی میٹنگ ہوئی, اس میں گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے وہ منظور ہوتا ہے, اور پھر 8 جولائی کو صدر صاحب اس کو نہیں, ایک سٹیپ اور پیچھے جائیں. 7 فروری 2024 کو آپ کی میٹنگ ہوتی ہے, 8 فروری کو الیکشن ہے. 8 فروری کو الیکشنز ہے, اور جس چیز کا مینڈیٹ یا اختیار آپ کے پاس ہے ہی نہیں لینے کا. آپ جب یہ کہتے ہیں نا ہارڈ سٹیٹ, اور ہم کہتے ہیں کہ جی آئین اور قانون کو فالو کریں, یہ ہماری باتیں ان کو زہر کیوں لگتی ہیں؟ رائٹ. اب جو کے پی کے حوالے سے اور جو معدنیات پہ ایک سٹیپ آگے جو پورا معاملہ نظر آ رہا ہے, اس پہ پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں جی, معدنیات کا 2016 تھا, یہ سی پیک کانفرنس ہو رہی تھی گلگت بلتستان میں. میں نے وہاں پہ ایک پریزنٹیشن دی تھی ریئر ارتھ میٹلز پہ. یہ میٹلز ہوتے ہیں اٹامک نمبر 57 سے 72 تک, مسائلز میں, نیوکلیئر میں, ہائیڈروجن بامز میں, فیوژن ٹیکنالوجی میں, آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن, ہر چیز میں استعمال ہوتے ہیں. ہم لوگ پاکستان سٹڈیز میں کہتے ہیں جی پاکستان ہر چیز سے مالا مال ہے, وسائل سے, قدرتی وسائل سے, پانی سے, منرلز ایٹسٹرا مالا مال ہے, تو پھر ایکسٹریکٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ ریکوڈک سے, یہ کوئی کرش مشین پلانٹ تو نہیں ہے نا کہ ادھر آپ لگا دیں تو ریکوڈک سے آپ کا تانبا بھی نکلے گا اور سونا بھی نکلے گا. اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے ریئر ارتھ میٹلز کے لیے. گلوبل مارکیٹ میں ایکسپرٹ جو ہے وہ چائنا ہے. اس وقت 97% پروڈکشن اور سپلائی چائنا کے پاس ہے. باقی بھی پلیئرز ہیں, وہ صرف ملک میں تب انویسٹ کریں گے جس وقت آپ کا رول آف لا ہوگا ملک میں, وہ آ کے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی. علینا صاحبہ still willing to come. 300 ڈیلیگیٹس تو آپ کے پاکستان ابھی آئے اس فورم کے لیے. 300 وہ انہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. وہ ان میں سے ایک بھی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ میں بحیثیت انٹرنیشنل فائنینس کا اسٹوڈنٹ سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہے نہیں. ایبسولوٹلی I agree with you, اتفاق کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. تو پھر بٹ عمر صاحب, کے پی گورنمنٹ کو جو بل کا مسودہ بجایا گیا ہے, اس پہ آتے ہیں. اس پہ وہ بل میں نے فرینکلی سپیکنگ نہیں پڑھا, میں اس کو ضرور پڑھوں گا, پر اس پہ اس کے پرنسپلز پہ آتے ہیں.
وہاں پہ آج مجھ سے جب میں انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے نکل رہا تھا، پریس نے مجھ سے پوچھا، مجھے بڑے لوگوں نے کرٹیسائز کیا سوشل میڈیا پہ. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، حکومت اور وہاں پہ کے پی کی حکومت ہے اور وہاں پہ اسمبلی بھی ہے، وہاں پہ کوئی بی جے پی، اے این پی یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران بھی ہیں اور کور کمیٹی کے ممبران بھی ہیں. یہ چیز جو ہمارے پارٹی کے اندر بھی لوگوں کے دو راہ ہیں، ہم لوگ ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کور کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوگی، وہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ہوں گی، اور چیف منسٹر بھی پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہیں. اور سر آپ کی کابینہ اپروو کر چکی ہے کے پی کی؟ مجھے معلوم ہے، پر وہ ڈسکشن کے لیے لیکن کیا عمران خان صاحب کی اپروول کے بغیر یہ چیز ہونی چاہیے؟ نہیں، عمران خان صاحب ابھی ہر ایک چھوٹی چیز پہ تو نہیں وہ سر یہ چھوٹی چیز ہے، ان کو بریف کیا جائے گا نا، ان کو ہمارے وکلاء حضرات جاتے ہیں، ان کو بتایا جائے گا، ان کو کوئی ڈاکیومنٹ اٹھا کے وہاں پہ، اچھا وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے. بٹ سر آپ کے خیال میں یہ بل اس طرح سے بھیجا جانا چاہیے؟ ہماری وہاں پہ ڈیو پروسیس پارٹی کے اندر بھی اور گورنمنٹ میں فالو ہوگا اور ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ہوگا، کور کمیٹی میں بھی ہوگا اور ہو رہا ہے. صوبائی حکومت امپاورڈ ہے اور ہم لوگ پورا انپوٹ دیں گے انشاءاللہ، پورا انپوٹ دیں گے. اپروول کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا سوال عائد ہو رہا ہے. ہماری پارٹی کے اندر جو پروسیس ہوگا وہ فالو کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ عمر صاحب فار جوائننگ اس.